جہاں نبی الرحمہ رکے تھے وہیں زمانہ رکا تھا۔ جب پہلا جمعہ ہوا فضا میں نور پھیل گیا، اس مسجد کے پہلے جمعے نے لکھ دیا اب شروع ہو چکا ہے اور چمک گیا ہے مدینے کا مقدر۔ یہ مسجد جمعہ مدینہ منورہ میں تیسری مسجد تھی جو سب سے پہلے بنی، ٹھیک ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر جمعہ ادا فرمایا، جمعہ ادا کرنے کے بعد یہاں سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے کر گئے۔ یہ بھی مال ہے، یہ 5 ریال والا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مال ہے یہاں پہ آ کے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انصاری بھائی تھے اور یہ بالکل سامنے گھر ہے۔ یہ جگہ مسجد نبوی سے 2 کلومیٹرز کی ڈسٹینس پہ۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے مسجد الجمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد الباسط قادر مدینہ منورہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائبس آف مدینہ۔ سب سے پہلے ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے مسجد الجمعہ۔ ہجرت کی گھڑی میں جو مدینہ مہکا تھا، پہلی جمعہ کی صف میں عشق صحابہ چمکا تھا۔ مسجد جمعہ کی فضا آج بھی یہ بات کہتی ہوگی، جہاں نبی الرحمہ رکے تھے وہیں زمانہ رکا تھا۔ یہ ہے مسجد الجمعہ۔ جب نبی الرحمہ مدینہ آئے، در و دیوار نے بھی سجدے میں سر جھکائے۔ جب پہلا جمعہ ہوا فضا میں نور پھیل گیا، صحابہ بھی خوشی سے روئے، مدینہ بھی جھوم اٹھا اور فرشتے بھی مسکرائے۔ یہ ہے مسجد جمعہ۔ تلواریں بھی ساتھ تھیں، پیمانے وفا بھی ساتھ۔ تلواریں بھی ساتھ تھیں، پیمانے وفا بھی ساتھ۔ ہجرت کی مسافت تھی، روشنی بھی ساتھ۔ پہلی نماز جمعہ پہلا اتحاد کا لمحہ، پہلی نماز جمعہ پہلا اتحاد کا لمحہ۔ پوری دنیا میں انصار و صحابہ سبھی تھے ایک ساتھ نبی کے ساتھ۔ یہ ہے مسجد جمعہ۔ ہجرت کی تھی راتیں، قدموں میں تھا سفر اور دلوں میں بہتا ہوا محبتوں کا سمندر۔ اس مسجد کے پہلے جمعے نے لکھ دیا اب شروع ہو چکا ہے اور چمک گیا ہے مدینے کا مقدر۔ یہ ہے مسجد جمعہ۔ یہاں پہ انصار نے ہاتھوں میں وفا تھامی تھی، مہاجرین نے بھی ہجرت کی ادا تھامی تھی۔ پہلا جمعہ، پہلا وعدہ، پہلا اتحاد کا دن۔ پہلا جمعہ، پہلا وعدہ، پہلا اتحاد کا دن۔ مسجد جمعہ نے یعنی اس مسجد نے بھی امت کی ابتدا تھامی تھی۔ یہ ہے مسجد جمعہ۔ صحابہ قطاروں میں کھڑے تھے ایسے یہاں، صحابہ قطاروں میں کھڑے تھے ایسے یہاں، جیسے ستارے چاند کے پہلو میں آیا، جیسے ستارے چاند کے پہلو میں آیا۔ جب نبی علیہ السلام نے تکبیر کہی تو مدینہ بولا، یہ لمحہ نہیں
ये तो है दास्तां, ये है मस्जिद जुम्मा। अकबर। और ये मस्जिद कुबा से 500 मीटर्स पे डिस्टेंस पे है। 500 मीटर की डिस्टेंस पे आप पैदल भी मस्जिद कुबा से मस्जिद जुम्मा आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद जुम्मा मदीना मुनव्वरा में तीसरी मस्जिद थी जो सबसे पहले बनी, ठीक है। अब सबसे पहले मस्जिद कुबा, मस्जिद बनी अनैफ और मस्जिद जुम्मा, ये 3 मस्जिदें जो थी मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले बनाई गई। अच्छा अबू आयशा भाई, थोड़ी सी जो है ना हिस्ट्री एक्सप्लेन करें मस्जिद जुम्मा की। हाँ, मस्जिद जुम्मा की हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा दिखाएं पहले। जी जी मैं आपको बिल्कुल दिखा। यहाँ से नज़ारा खूबसूरत नजर आ रहा है। मस्जिद कुबा तशरीफ लाए नबी अलैहिस्सलाम। ये है सामने कुबा का ट्रैक और ये सीधा ही मस्जिद नबी जा रहा है, बिल्कुल सीधा, ये वॉकिंग ट्रैक है। और नबी अलैहिस्सलाम हर मंडे वाले दिन पैदल मस्जिद नबी से बाद सलातुल फजर यहाँ जाते थे, मस्जिद कुबा। अच्छा जी अली भाई, मेन मौजू पे आ जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 14 दिन तक क़याम फरमाया मस्जिद कुबा में। ओके। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से चले मदीना मुनव्वरा की तरफ। सही। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली है जी अली भाई। कि नबी अलैहिस्सलाम पीछे छोड़कर आए थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम से लेट हो गए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 2 वजूहात से। नंबर एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम 2 दिन पहले निकले थे सही। मक्का से। दूसरी चीज़, नबी अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से निकले थे वो सीधा रास्ता नहीं था, और ट्रैकिंग थोड़ा सा आगे पीछे था, थोड़ा सा जो है ना दूर से होकर निकले थे। उस टाइम पे ट्रैक तो नहीं बने होते थे, तो ट्रैक भी नहीं था और पीछे वो मक्का के दुश्मन लगे हुए थे, कुफार मक्का थे, कुफार मक्का पीछे लगे हुए थे। तो 6-7 दिन के डिस्टेंस से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी पहुँच गए। कब पहुँचे? जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा में थे। उसके बाद वहाँ से उठकर जब यहाँ से आप जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ जी, तो रास्ते में ये इलाका था बनु सालिम। बनु सालिम का कबीला था। तो इन्होंने कबीले वालों ने रोक लिया, फरमाने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुबा में रुके हैं, हमारे पास भी रुकें लाजमी। अब वो भी सहाबी, ये भी सहाबी, ऐसी कोई बात ना मुंह से निकले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी और आपकी, कि हम दोनों के घर साथ साथ हैं, कोई हमारा ही जानने वाला दोस्त आ जाता है, वो आपके पास आके रुकता है, मैं बुरा मान जाऊंगा कि मेरे पास से होकर नहीं गए। ये मतलब अरब के अंदर है कि वो जो है ना मेहमान नवाजी के तौर पे बेस पे हो जाता है। एक के पास आए, एक कबीले के पास आकर रुके हैं, दूसरे कबीले के पास नहीं रुकेंगे, तो ऑटोमेटिक पहले जिसके पास आकर रुके थे वो कबीला कुछ भी कह सकता है, बुरा मान जाते थे। हाँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ बरकरार रखने के लिए और इनकी रवायात को देखते हुए यहाँ पर स्टे किया। सही। और इत्तेफाक से जुम्मे का दिन भी था, जुम्मे का दिन भी आन पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी पहुँच गए और जुम्मा यहाँ पे पहले हुआ, पहला जुम्मा जो बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में यहाँ पर अदा किया गया। हिजरत के बाद, हिजरत से पहले भी जुम्मा नहीं होता था, हिजरत से पहले भी जुम्मा नहीं था। बाद में हिजरत के बाद पहला जुम्मा बाकायदा तौर पे यहाँ पर हुआ। क्यों? इसमें इख्तलाफ भी है उलमा इकराम का। मस्जिद जुम्मा और सूरतुल जुमा, ये 2 चीज़ें सामने रखना, समझना ज़रूरी है। जो सूरतुल जुमा है वो मदनी है। सही। मदनी वही सूरत होती है जो मदीना में नाजिल हुई। सही। तो नबी अलैहिस्सलाम पर ये मस्जिद जुम्मा की जो आयात हैं, मस्जिद जुम्मा की सूरत है, वो यहाँ पर आने के बाद नाजिल हुई। वो सूरत यहाँ पर आने के बाद उतारी गई। तो इसी वजह से ये मस्जिद सूरत मदनी है और मदनी सूरत नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद है, पहले नहीं, पहले तो आप आए नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई इसके अंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जुम्मा अदा फरमाया। जुम्मा अदा करने के बाद यहाँ से मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ़ लेकर गए। एक और भी है ना कि यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, यहाँ के कबाइल वाले जो थे उन्होंने कहा था नबी अलैहिस्सलाम को कि आप यहीं पे क़याम कर लें, अब यहीं पे क़याम कर लें, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जहाँ पर जाके किस्वा उठनी बैठेगी वहीं पे, इसको अल्लाह का हुक्म है। जी, जज़ाकल्लाह अली भाई।
اور اس مسجد کے قریب اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہترین مال بھی مل جائیں گے، کلاتھنگ کے بھی، اور چیپ بھی مل جائیں گے اور ایکسپینسو بھی مل جائیں گے۔ یہ والا بھی مال ہے اور وہ والا بھی مال ہے، یہ بھی مال ہے، یہ 5 ریال والا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مال ہے یہاں پہ آ کے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور مسجد نبوی سے یہ 2 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پہ ہے، 2 کلومیٹر، اور یہ سیدھا راستہ جو ہے نا یہ واکنگ ٹریک ہے جسے نبی علیہ السلام، یہ سنت ٹریک ہے، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام اس ٹریک سے جایا کرتے تھے قبا، تو یہ جو ہے نا آپ کو سیدھا مسجد نبوی لے جائے گا، سیدھا ہی نا، تو یہاں سے آپ 10 ریال کی بائک لے کے اور آپ مسجد نبوی بھی جا سکتے ہیں پیدل نا، اور بائی سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ملے گی کریم ایپ، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی۔ کریم ایپ جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا تو آپ کو جس میں جو ہے نا ریچارج کرنا پڑے گا، دین اس کے بعد آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ آئی تھنک 1 آور کا ہوتا ہے 10 ریال اپروکس۔ اور یہاں پہ سامنے ہی ایک اصحابی کرام کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ریسنٹلی وہ جو ہے نا کنسٹرکشن کر رہے تھے روڈ وغیرہ کی، تو توسیع کر رہے تھے، تو ملا تھا، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان صحابی کا نام تھا عتبان بن مالک، اور وہ جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انصاری بھائی تھے، اور یہ بالکل سامنے گھر ہے، میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں۔ ابھی یہ جو میں آپ کو ابھی گھر دکھا رہا ہوں، یہ گھر تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاری بھائی کا گھر، ٹھیک ہے، اور ان کا نام تھا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ چیک کریں یہ آپ، سبحان اللہ۔ یہ جگہ مسجد نبی سے 2 کلومیٹرز کی ڈسٹینس پہ، آپ واکنگ ڈسٹینس پہ بھی آ سکتے ہیں، زیادہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ مسجد غمامہ سے آپ 310 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے اور اسٹریٹ روڈ پکڑیں گے، 2 کلومیٹر بعد آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ اور یہاں پہ آئیں تو دیکھ سکتے ہیں مسجد جمعہ بالکل سامنے ہے، مسجد جمعہ میں 2 رکعت نماز ادا کریں، اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ بھی زیارت بھی کریں آپ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کی، ٹھیک ہے۔ ابو عائشہ بھائی تھوڑا سا یار اس گھر کے بارے میں ہسٹری ایکسپلین کریں آپ۔ یہ گھر صحابی کا ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ، اور یہ انصار صحابہ میں سے ہیں، یعنی کہ مدینہ کے رہائشی ہی ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو فرمایا گیا کہ ہجرت کرنے والوں میں سے کچھ کے ساتھ انصار کا بھائی بنایا جائے۔ اسی سلسلے میں عتبان بن مالک کی اخوت ہوئی، تو ان کے بھائی جو تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، وہ ان کے بھائی تھے۔ اور یہی صحابی عتبان بن مالک، ان کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا تھا جنہوں نے غزوات بھی کیے، بدر میں بھی شرکت ہے ان کی، احد میں بھی شرکت ہے ان کی، اور بعد میں پھر یہ ضعیف ہو گئے۔ اسلام کی بڑی بڑی مطلب جو شخصیات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعد میں ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ ضعیف ہو گئی، اللہ اکبر، اتنی ضعیف ہوگی بالآخر کہ چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا، مسجد تک جانا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور یہاں پہ آ کے مجھے مصلی بنا دیں تاکہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ سکوں۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ آئے مصلی بنایا، کچھ میں ہے کہ نہیں وہ آئے، سامنے مسجد تھی، اختلاف ہے علماء کرام کا اس پہ۔ تو یہ چیز پھر ان کی جو وفات ہوئی ہے، شہادت نہیں، وفات پائی انہوں نے جی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں یہ وفات پائی۔ صحیح، معاویہ رضی اللہ ان کی خلافت جب تھی تو اس خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھی مدینے کے ایک بابرکت گوشے کی جھلک۔ پھر ملیں گے اگلے بلاگ میں ایک اور تاریخی مقام پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔